السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ۔ انسان کو اس کی ہدایت کے لیے جو ضروری وسائل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام اسے مہیا کر دی۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ راہ راست پہ نہیں آتا تو کیوں؟ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف اور جانتے ہیں ان وسائل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو راہ راست پر چلنے کے لیے مہیا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل لہ عینین، علم کیا، لم نجعل، نجعل فعل مضارع ہے، ہم بناتے ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں لم آ جائے تو اس کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، لہو، لہو اس کی، عینین دو آنکھیں۔ الم نجعل لہو عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، اور لسانن ایک زبان، اور شفتین دو ہونٹ، ولسانا وشفتین اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہدینا، ہدا اس نے دکھائے، ہدینا ہم نے دکھائے، اسے، وہدیناہ اور ہم نے دکھائے اسے، النجدین دو راستے، وہدیناہ النجدین اور دکھائے ہم نے اسے دو راستے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ اس کے لیے واضح کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر اور بھلائی سے آگاہ کر دیا، اور باقی کچھ احکامات انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے ذریعہ وہی ہم تک پہنچا دیے، اور پھر ان راہوں کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دے دی، اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر پوچھنے کے لیے زبان اور دو ہونٹ دے دیے۔ پھر بھی وہ اگر ہدایت کے راستے کو اختیار نہ کرے تو اس سے بڑی اس کی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کی اسلام آباد سپریم کورٹ میں پیشی ہو، اسے بتا دیا جائے کہ یہ جی ٹی روڈ اسلام آباد جاتی ہے اور فلاں بس جائے گی، اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ میں نہ پہنچے اور دائیں بائیں پگ ڈنڈیوں پر دھکے کھاتا رہے، ادھر فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی اور ہو سکتا ہے؟ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فلا لا نہیں، فلا لیکن نہیں، اقتحم وہ چڑھا، العقبۃ گھاٹی پر، گھاٹی کہتے ہیں پہاڑوں کو گزرنے کے لیے جو مشکل راستے ہوتے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ لیکن وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا۔ وما ادراک مل عقبہ، وما اور ما کس نے، وما اور کس نے، ادراکا ادرا آگاہ کیا، ادراکا آگاہ کیا آپ کو، ما کیا ہے، العقبہ وہ گھاٹی، وہ گھاٹی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے؟ کوئی بڑی اہم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے، آپ کو کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہ عموماً ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اہم بات بتانی ہو تو پہلے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اس بارے میں، اگر نہیں معلوم تو پوری توجہ سے وہ بات سنیں۔ وما ادراک مل عقبہ، اور آپ کو کس نے بتایا کیا ہے وہ گھاٹی؟ فک الرقبہ، فک کھولنا، آزاد کرنا، رقبہ گردن، فک الرقبہ گردن کا آزاد کرنا، غلام کا آزاد کرنا۔ عرب میں یہ عام تھا کہ انسانوں کے غلام تھے، منڈیاں لگتی تھی، جانوروں کی طرح خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے آزاد کیا جائے، تو اس آزادی کو گھاٹی پر چڑھنے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر مسلمانوں نے اسے قبول کیا ہے، کیا غلاموں کو آزاد۔ آج غلام نہیں ہے تو کئی ایسے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں، جن کو جرمانے ہو چکے ہیں، ان کے پاس جرمانہ ادا کرنے کی سخت نہیں ہے، ان کا جرمانہ دے کر ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔
दूसरा क्या काम है घाटी पर चढ़ना? औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, औ या इतामुन खाना खिलाना, फी में यौमिन दिन ज़ी वाले मसगबा भूख, या खाना खिलाना भूख वाले दिन में। अपनी मर्जी से पैसे उड़ाना तो आसान है, शादियों पर, बेहुदा फंक्शनों पर धड़ाधड़ नूदो नुमाइश के लिए पैसा उड़ाते हैं, लेकिन भूखे को खाना खिलाना मुश्किल है। ये है घाटी पर चढ़ना। आजकल जैसे फलस्तीन में लोग भूख का शिकार हैं, उनको खाना खिलाना, या जहां कहीं जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई आफत आ जाए, लोग परेशान हों, खाने का इंतजाम ना हो, तो उनको खाना खिलाना, ये है घाटी पर चढ़ना। यतीमन जा मकरबा, यतीमन किसी यतीम को खाना खिलाना, जा वाले, मकरबा कराबत, यतीमन जा मकरबा किसी कराबतदार यतीम को खाना खिलाना, ये है घाटी पर चढ़ना। अमूमन यतीमों पर उनके रिश्तेदार ही जुल्म करते हैं, करीबी ही जुल्म करते हैं, तो इसलिए तवज्जो दिलाई गई है कि करीबी रिश्तेदार यतीम को खाना खिलाना, उसकी खिदमत करना, उसका ख्याल रखना। औ मिस्कीनन या मिस्कीन को खाना खिलाना, जा वाले, मतराबतिन, तराब मट्टी को कहते हैं, मतराबतिन खाक नशीन, मट्टी में मिले हुए, ऐसे बुरे हाल में है कि अच्छे कपड़े भी नहीं है, रहने की अच्छी जगह भी नहीं है, वो मट्टी पे पड़े हैं, ऐसे लोगों को खाना खिलाया जाए। औ मिस्कीनन जा मतराबत, या किसी खाक नशीन गरीब को खाना खिलाना। इन आयात में हमारे लिए बड़ा सबक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए हिदायत का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, उसे देखने के लिए दो आंखें भी दे दी हैं, अगर नहीं समझ आती तो सवाल करने के लिए ज़बान और होंठ भी दे दिए हैं, इसके बावजूद नहीं अपनाता उस रास्ते को तो बड़ा ही बदनसीब है। हमें सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं, मुश्किल घाटी पर चढ़ना चाहिए। मुश्किल घाटी क्या है? जो लोग मुसीबतों में गिरफ्तार हैं उनको आज़ाद कराया जाए, जो भूख की वजह से परेशान हाल हैं उनको खाना खिलाया जाए। अल्लाह हमें इस घाटी पर चढ़ने की तौफीक अता फरमा। जाते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर करने में फराख दिली का मुजाहरा कीजिए ताकि ये पैगाम जारी रहे। वस्सलाम, खुश रहिए, खुश रखिए।